رب ہے معطی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا چیز؟ دین کا علم، دین کی تعلیمات وہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. اس میں رزق کا کہاں پہ ذکر ہے؟ پھر آپ کو ہم مسند احمد کی حدیث نہ سنائیں جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے. ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ معزز سامعین، ایک شخص جب چاہتا ہی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو جو اللہ نے حضور کو عطا کی ہے اس کو عوام سے چھپایا جائے، تو اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو دکھا کر اپنی مرضی سے تعویلات پیش کرنا اور باتیں وہی بتانا جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، نہ کہ وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. اس حدیث کو لے کر یہ کہنا کہ یہاں علم کی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر علم ہی کی بات ہے تو علم سے بڑی دولت کیا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دولت تقسیم فرماتے ہیں تو دنیاوی باقی چیزیں تقسیم کرنا کون سی بڑی بات ہوگی؟ پھر حدیث ہی سے ہم جواب دکھاتے ہیں. یہی بخاری شریف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان امام بخاری نے باب ہی میں لکھا ہے واللہ یعطی انما انا قاسم و خازن، اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور میں خزانچی ہوں، آئی ایم دا ٹریشرر. اور امام احمد ابن حنبل نے بھی حدیث نقل کی انما انا خازن، اللہ دیتا ہے میں ہی خزانچی ہوں. پھر امام بخاری نے مزید فرمایا، ایک اور جگہ پہ حدیث نقل فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں مجھے عطا کر دی ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب بخاری شریف ہی میں تمام خزانوں کی تمام چابیوں کا ذکر ہے، اور یہ کہنا ایک حدیث کو لے کر جو کہ کتاب العلم میں بھی ہے کہ علم ہی بانٹتے ہیں اور باقی حدیثوں کو نظر انداز کرنا، یہ حدیث پاک کو چھپانا ہوا، یعنی حضور علیہ السلام کے فرامین کو بھی چھپانا ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا ہوا کہ یہاں مطلب صرف یہی ہے، جبکہ مطلقاً حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. تو اب کیا زمین کے خزانوں میں صرف علم ہے؟ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. پھر مزید مسند احمد ابن حنبل کی حدیث کو پیش کر کے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کہا کہ جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے آپ نے چاہا، تو حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ اللہ کے ساتھ مجھے تم شریک ٹھہرا رہے ہو؟ یوں کہو کہ جیسے اللہ نے چاہا، فقط ما شاء اللہ وحدہ. ٹھیک ہے، یہ حدیث ضرور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا، لیکن ابو داود شریف کی حدیث کو دیکھ لے، نسائی شریف کی حدیث کو دیکھ لے، وہاں بھی یہ جملے موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اس طرح مت کہو کہ ما شاء اللہ وشاء محمد، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت. یوں مت کہو کہ جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے محمد نے چاہا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ دوسری حدیث سے واضح ہے کہ حضور نے فرمایا یوں کہو ما شاء اللہ ثم شئت، جیسے اللہ نے چاہا، پھر اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے چاہا. یعنی پھر کا لفظ، ثم کا لفظ اس پر اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی سے آپ چاہتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کی روشنی میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب اپنی طرف سے نہیں فرماتے، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کہنا کہ حضور کی چاہت سے نہیں ہوتا اور حدیث کو پیش کرنا، یہ دراصل حضور کے فرامین کو اپنی طرف سے تعویل کرنا ہوا اور لوگوں کو غلط پیغام دینا ہوا. اس لیے گزارش ہے کہ جو لوگ حدیث پاک کو اس طرح مسکوٹ کر کے لوگوں کو گمراہیت کی طرف، حضور علیہ السلام کے فضائل سے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، ایسے لوگوں سے ضرور اپنے کو بچائے، چاہے وہ اپنے سامنے کتنی ہی سارے کتابیں رکھ کر بیان کر رہا ہو. جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے اس سے دور رہنا، اسی میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں